اللهم صل علی محمد وعلی محمد آواز بلند علیہ السلام اللهم صل علی محمد وعلی محمد. صاحب محترم، شب نزول ظہور امام رضا علیہ السلام مبارک ہوا. اللهم صل علی محمد. ہمارے ائمہ کے تذکرے میں 8ویں امام کا تذکرہ اس لحاظ سے منفرد ہے، جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں عزاداری جس طرح پہنچی ہے اور یہاں کے لوگوں تک ائمہ کا مذہب جس طرح پہنچا ہے وہ اسی امام کے ذریعے پہنچا ہے جسے امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں. جتنا وقت میسر ہے اس میں بچوں کو سمجھانے کے لیے اس امام سے بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. نشاپور ایک جگہ ہے، تاریخ نشاپور، شتیتا بی بی کی زیارت ہے. امام ضامن کیوں کہتے ہیں، ولی عہدی کیوں قبول کی، بادشاہوں کے اس رویے کو جسے پسند نہیں کرتے. یہ تمام سوالات ایسے ہیں جنہیں نئی نسل کے یہ جواب بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جو زوجہ ہیں امام رضا علیہ السلام کی، ان کا نام ایک بہت منفرد نام ہے. محترمہ سبیکہ بی بی خاتون جنہیں کہتے ہیں، خیزان اور ریحانہ کا بھی نام ملتا ہے، لیکن سبیکہ کا نام ہے. اکثر شیعوں کا امتحان لینے کے لیے جو وار کرنا جانتے ہیں وہ یہ نام پوچھتے ہیں کہ اس امام کی زوجہ کا نام کیا تھا. 2 ازواج بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگ بہت بہتر جانتے ہیں. ایک شادی مامون کے بیٹی سے، جسے آپ سیاسی شادی کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں اگر اس کو دیکھیں، اس پہ بھی انشاءاللہ 2-4 منٹ زیادہ نہیں کہ یہ کام کیوں کیا. سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی اور دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی. پہلی بات تو یہ کہ جب امام کو امام مانتے ہیں تو آپ کو یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ پوچھیں کہ امام نے یہ کام کیوں کیا. عقیدے کی کمزوری ہے نا. امام جو دے دے اسے لے لو، امام جس سے روک لے اسے رک جاؤ. جب یہ عقیدہ ہے کہ امام جو کام کرتا ہے وہ مصلحت امام ہوتی ہے، اسی لیے گزارش کرتا ہوں اماموں کا طریقہ اور ہوتا ہے، پیش اماموں کا طریقہ اور ہوتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ آپ کو تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے کربلا کا انتخاب کیوں کیا. بظاہر یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، صلح اور میدان میں اترنا متضاد چیزیں ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر امام حسن کے دور میں امام حسین ہوتے تو وہ وہی کرتے جو امام حسن کرتے ہیں، اور امام حسین کے دور میں امام حسن ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کیا ہے. اس لیے کہ یہ خود تو کرتے نہیں، یہ مرضی الہی کتابیں ہیں، اسے تضاد نہیں کہتے. اب اگر اللہ دیکھیے تضاد متضاد چیزیں جس میں ضد پائی جائے. اب اگر اللہ کسی عمل میں 2 طریقے نظر آ رہے ہیں، نماز واجب ہے، نماز کسی حالت میں ترک نہ کرو، لیکن اگر کوئی بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو اور قبلہ و کعبہ خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں تو حکم بدل جائے گا کہ نماز کو توڑ کر اس کی جان بچاؤ. تو یہ تضاد نہیں ہے، یہ امر الہی ہے، اور امر الہی کو وہی سمجھتا ہے نا جو الہی نمائندہ ہو. انہی باتوں پر تیزی سے گفتگو کرنی. اور اس امام کے دور کو سمجھنے کے لیے دیکھیے میں تاریخ دان ہوں نہیں، یہ آپ لوگوں نے بنا دیا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. ہارون رشید اور مامون رشید بنو عباسی جن کو بچوں کو کتابوں میں پڑھایا گیا کہ بہت کمال ان کے کنویں بڑے بنائے، قدرت کی شان دیکھی.
ہارون الرشید کے لیے تو بہلول ہی کافی تھا. اماموں کی بات، اماموں کا مقابلہ کوئی ہے نہیں کائنات میں جو امامت کا مقابلہ کرنا. ہارون الرشید کا دور ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اللہ سا غلام جسے بہلول دانا ہم لوگ کہتے ہیں. امر نام ہے بہلول دانا. زیارتوں میں جائیں گے آپ انشاءاللہ، کربلا جائیں گے، بغداد میں بہلول دانا کا مزار موجود. اس سے بڑھ کر اور کیا سند چاہیے کہ جو بادشاہ ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے اور جو دیوانہ ہے اس کا مزار آج تک موجود ہے. کی محبت کی نظر سے یہ جو پنجہ صاحب ہے ہمارے سندال میں بابا گرو نانک، اب جائیے گا تو انشاءاللہ اس دفعہ میں بھی دعا کیجیے، ہم رکاب ہوں گا. تو بہلول دانا کے مزار کے سامنے دیوار پر ایک تختی لگی جس میں گرمکھی لکھا ہوا. وہ تختی گرمکھی میں لکھا ہوا ہے، اس سے وہاں پوچھیے گا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو وہ بتائے گا کہ جو آپ کے پاکستان میں جو سب سے بڑا گرو ہے اس نے چلہ اس کے دربار میں کاٹا ہے. یہ کمال ہے بہلول دانا کا. ایک جملہ سن لیجئے، اس میں مجھے تاریخ تھوڑی سی بیان کریں. وہ بہلول دانا جو دیوانگی کا لبادہ اوڑھ کر گلیوں میں کیا کہنے ایسے دیوانگی جس کے ہر عمل سے آل محمد کی صداقت ظاہر ہوتی ہو. ایسی دیوانگی، ایسی دانش مندی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس دانش مندی کی نظر میں سمجھ ہی نہ آئے کہ علی تھا کون. ایسی دانش مندی جس میں علی پر تحقیق کیا جائے کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز کیسے پڑھتے تھے. ایسی دانش مندی پر ایسی 1000 دانش مندی بہلول کے ایک عمل پر قربان. اور دیکھیے وقت ایک منظر دکھا کر بہلول کا اور مجھے ہارون کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تاکہ پورا منظر سمجھ آ جائے. گلیوں میں دیوانہ بن کے پھرتا ہے، لیکن کیسا دیوانہ؟ حکمت کی ساری باتیں اس کے جملے میں. بہت بڑا مناظرہ ہو رہا ہے، ہارون نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہے جسے مباحثہ کہتے ہیں، مناظرہ. وہاں ایک سوال اٹھا اور سوال ایسا تھا کہ اسلام کے ٹھیکیداروں کا رنگ فق ہو گیا. سوال کیا عیسائیوں نے کہ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ کا بنا ہوا، اسے دوزخ میں جلایا جائے گا، تو آگ کو آگ میں جلائیں گے اس سے کیا نقصان پہنچے گا؟ اس کو تو فائدہ ہوگا بہت. آگ کا بنا ہوا ہے، وہ دوزخ میں جا کے کیا کرے گا؟ 3 راتوں تک یہ مناظرہ ہوتا رہا اور سارے اسلام کے ٹھیکیدار سر جوڑ کر اس کا جواب نہیں دے سکے. دیکھیے ناکامی کسی کہتے ہیں. جب جواب نہیں بن سکا تو مجمع جس دن برخاست ہو رہا تھا، شکست بالکل واضح ہو چکی تھی، تو سامنے سے بہلول گزر رہا تھا، علی کا ملنگ گزر رہا تھا. ملنگوں سے نہ اٹھ جا کر اسے روک لیا، اس کو خود روک لیا. پوچھا کیا مسئلہ ہے لوگوں سے؟ کہا آج بادشاہ کی سبکی کا دن ہے، آج اسلام خطرے میں ہے. جب اسلام کو خطرہ ہوتا ہے نا تو پھر علی والے ہی یاد آتے ہیں. وہ لوگوں نے راستہ دے دیا، وہ سامنے آ گیا. پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اب ہارون چونکہ رشتہ داری بھی تھی تو اس نے دیکھتے کہا آؤ بہلول، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عیسائیوں کے عالم ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شیطان آپ کا بنا ہوا ہے تو اسے جہنم میں کیا نقصان پہنچائے گی، اس کو جواب دو. بہلول نے مٹی کا ایک ڈلا اٹھایا. دیکھیے طریقہ بھی یاد رکھیے، جو بچے ہیں وہ ہر چیز کا جواب دلیلوں سے نہیں دیتے. ہر چیز کے لیے دلیلیں نہ تلاش کیا کیجیے، کچھ بہلول کے عمل کیا کیجیے. ایک مٹی کا ڈلا اٹھایا اور وہ جو سوال کر رہا تھا اس کے سر پر کھینچ کے مارا. اس نے چیخنا شروع کیا، ہائے میں مر گیا. کہا چیختا کیوں ہے؟ کہا تو نے جو مارا ہے، کہا تو بنا ہوا کس کا ہے؟ کہا میں مٹی کا بنا ہوا ہوں. جب مٹی کا بنا ہوا ہے تو مٹی تجھے کیوں نقصان پہنچا رہی ہے؟ تو جب مٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ایسے ہی شیطان جلے گا. پورا مناظرے کا رخ پلٹ گیا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہلول کا انداز یاد رکھیں. جب کسی نام نہاد شیعہ کو مذہب سمجھ نہ آئے تو دلیلوں سے کام نہ لیا کیجیے، بہلول کا طریقہ اختیار کیا کیجیے. بہلول نے اچھا اب
اب یہ جو ہارون مامون ہے بس تیزی کے ساتھ میں منزلیں طے کروں. دو ہارون رشید کو جو تاریخ میں بیان کیا گیا کہ بہت بڑے بادشاہ اور بڑی اور مسجدیں بنائی اور فتوحات وغیرہ وغیرہ، اس کی اوقات تھی. بہلول لدانا ریت کے گھروں میں بنا رہا ہے، مٹی کے گھر جو دیوانہ جس طرح کام کرتے. زبیدہ جس کی زوجہ ہے وہ گزری، اس نے کہا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا زبیدہ جنت میں گھر بنا رہا. دیکھیے عقیدہ کسی کہتے ہیں. اس نے کہا نا جنت میں گھر بنا رہا. تو ملکہ نے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں. سودا طے ہوا اور وہ مٹی کا گھر بہلول نے بیچ دیا. زبیدہ رات کو خواب میں سوئی تو دیکھا جنت میں اس کے لیے مکان تیار ہے. ہارون کو بتایا بادشاہ ہے، ہوتا رہے بادشاہ، جنت کی طلب کسے نہیں پھر جائے گا. کہا اچھا کل ہم بھی جا کے خریدیں گے. وہ گئے تو اسی طرح گھر بنا رہا تھا. اس نے کہا بہلول مجھے بھی بیچو. کہا تجھے نہیں مل سکتا اس لیے کہ اس نے بغیر جانے خرید لیا. تحقیق کر کے آیا ہے، میرے لفظوں کو سہارا دیجیے گا. وہ بغیر تحقیق کے مان کر کہ علی کا ایک غلام ہے، امام کا غلام ہے، وہ جنت میں گھر بنا رہا ہے، اس کے گھر بن گئے. تو تحقیق کی نیت سے آیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے علی کو مانا کرو، جاننے کی کوشش نہ کیا کرو. دو طریقہ بس میں تیزی سے گزر جاؤں. پرابلم کیا ہے ہارون رشید کا؟ اتنا بڑا بادشاہ ہے، مسلمان بددیانت اتنا ہے کہ تاریخ میں لکھتا نہیں. دو بیٹے، ایک کا نام امین ہے جو عربی النسل ہے، عربی النسل یعنی عرب کی خاتون اس کی بیوی ہے، اور دوسری ایک اجمی کنیز سے مامون ہے. اب یہ تعصب تو عرب میں ہے نا، عرب و عجم کا آج تک ہے بزرگان محترم. تو جب اس کی حکمرانی کا وقت آخری عمر آئی تو اس نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا. تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ مامون ذرا ہوشیار تھا اور عرب والے اپنے دستور کے مطابق وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھا، اوباش قسم کا شخص تھا، تو اسے جانشین بنانا چاہتے تھے لیکن عربوں نے قبول نہیں. اس غم میں وہ بیمار پڑ گیا اور کم و بیش 4 یا 5 سال تک بستر پہ پڑا رہا کہ اس کا فیصلہ کیسے کرے. سبحان اللہ. 2 بیٹے ہو اور باپ بادشاہ ہو، اس سے گھر کے مسئلے نہ سمجھ رہے ہو، اس سے مسلمان اسلام لیتا. اور جہاں 12 ہو اور کسی ایک پہ فرق نہ آئے اس سے اسلام نہیں پوچھتا. اس کا فیصلہ کیا کیا کہ جو عرب کی جائیداد تھی، علاقہ تھا، تو امین کے حوالے کیا. کمال دیکھیے گا، تاریخ ہے. اور جتنا وقت مجھے آپ دیں گے اتفاق سے مل گیا ہے. وہ جو امین تھا اس کو عرب کا علاقہ اور مامون کو یہ خراسان جسے آپ ایران کہتے ہیں، عجم جسے کہتے ہیں، عجم کہتے ہیں گونگے کو، وہ اسے انہیں گونگے کہتے تھے. یہ تو ہمیں اب پتہ لگا نا کہ کیا ہے، وہ انہیں گونگے کہتے تھے بزرگان محترم. یہ گونگے لوگ عربی کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز، اسے اس کی سلطنت دے دی. لیکن ہے نا، اگر امام سے محبت نہیں ہے تو کیفیت تو وہی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے مامون نے امین کو قتل کیا اور پھر ساری حکومت کو اپنے زیر انتظام لایا. بھائیوں کو قتل کرنا یہ کوئی پرانی روایت نہیں ہے. ہمارے برصغیر میں بھی ایک بادشاہ ہے، فطرت بخاری اردو کی پہلی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہانگیر نے 2 ہی کام کیا. ساری عمر کوئی نماز نہیں چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا بزرگان محترم، کہ اس کی فضیلت بیان کی. اب یہ مامون جو عجم کا کی حکمرانی سے ملی، اس کا دور ہے امام رضا علیہ السلام کا دور. بس میں آپ مجلے سے تیزی سے تفصیل پڑھنی ہے تو تاریخ نشاپور بہت مکمل کتاب ہے. پہلے ذرا دل کی تقویت کے لیے سن لیجیے کہ اس امام کے حوالے سے جو حدیث ہے جسے سلسلۃ الذہب کی حدیث کہتے ہیں، جو معتبر حدیث ہے، ان میں ایک روایت حدیث وہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، جو قول رسول چاہے وہ جناب سیدہ کی زبان سے ادا ہو یا کسی امام کی زبان سے ادا ہو، حدیث ہی ہے. اسے سلسلۃ الذہب کی روایت کہتے ہیں. 1,44,000 راویوں نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام جب
ولی عہدی کے لیے طلب کیا تو چلے ہیں. تو تاریخ نشاپور لکھتے ہیں کہ جب انہیں پتہ لگا کہ فرزند رسول آئے تو یہ لوگ پڑھے لکھے 1,24,000 سے 44,000 لکھنے والے جب موجود ہیں، اس کا مطلب پڑھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہیں جب پتہ لگا فرزند رسول آ رہے ہیں تو یہ اپنی کاپی اور قلم لے کر استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. امام نے اونٹ کے اوپر ہودج، اس پہ پردے ڈالے ہوئے تھے. یوں سمجھیے نور رسالت کو اس طرح آشکار نہیں کیا. سوچئے وہ جو تفصیلی قوم ہے، نور رسالت کی جھلک دیکھنی ہوگی، کس بےتابانہ طریقے سے آ رہے ہو. عالم یہ تاریخ میں لکھا کہ سواری کے ساتھ ساتھ برہنہ پا دوڑ رہے اور کیا رہے کہ فرزند رسول اپنے نانا کا کوئی قول ہمیں کوئی نصیحت کر جائے گا. دیکھیں توجہ رکھیے گا، ریکارڈ ہوگا. کتنا اہم مقام تھا کہ امام انہیں بتاتے وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، خمس کا حساب کیا ہے. کسی بہتر موقع تو نہیں سمجھ میرا ساتھ یہ گھبرائیے گا، دل سے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں لیکن زبان سے نہیں بولتے. اس سے بہتر موقع ہے نا، امام کا کام ہے تبلیغ کرنا. اس علاقے میں آ رہے ہیں جہاں تبلیغ کی ضرورت ہے. کاش امام تبلیغ کر دیتے تو آج کے دن دیکھنا نہ پڑتا. میں بزرگان محترم نہ وضو کا طریقہ بتا دیتے، کوئی ایسی بات. لیکن امام نے کیا پردہ اٹھایا، بےتابانہ بات، سب قریب آ گئے اور کاغذ قلم اٹھا لیا. امام نے بیان کرنا شروع کیا اور کیا کہا کہ سنو، نہ نماز رکھتے بتائیں، نہ شکیات نماز پر گفتگو کی، نہ خمس کا حساب بتایا، نہ وضو کا طریقہ بتایا. کہا سنو، اپنے جد کا ایک قول تم تک منتقل کر رہا. 1,24,000 لکھنے والوں نے قلم کاغذ پر رکھا، لہجہ بتا رہا ہے، لہجے کے ساتھ ساتھ قلم چل رہا ہے. کہا سنو، کلمہ طیبہ ایک حصار، ایک قلعہ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ بخشا گیا. کلمہ طیبہ ایک قلعہ ہے، ایک حصار ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ بخشا گیا. یہاں پہ امام نے تھوڑا سا سکوت دیا، لیکن مزاج جاننے والے جانتے ہیں، لہجہ جاننے والے جانتے ہیں کہ امام کچھ کہنا چاہتے ہیں. سکوت اس لیے دیا کہ جس نے قلم اٹھانا ہے اٹھا لے. 1,00,000 متواتر روایتوں کا سلسلہ ہے. وقفہ دیا لیکن قلم کاغذ پہ رکھا رہا. اس کے بعد کہا سنو، کلمہ طیبہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا، مگر اس کے لیے کچھ شرط ہے. نجات تو پا جائے گا جو کلمہ پڑھے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اس حصار میں آ نہیں سکتا. اس کے لیے کچھ شرط ہے. اس کے بعد اپنی سینے کی طرف اشارہ کرنے کہا بشروطہا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آل محمد کی محبت ہے. بشرطہا بشروطہا، اس کے لیے ہمارے محمد کی محبت شرط ہے. اس کا مطلب ہے امام بتا رہے ہیں نمازوں سے بخشش نہیں ہے، اعمال سے بخشش نہیں ہے، بخشش ہے اس کا قلعے میں داخل ہونے کے لیے جسے کلمہ طیبہ. لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے سے اس کی تفسیر علماء کرام نے لکھی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہو جانے کا مقصد بخشش نہیں ہے. امام نے کہا مسلمان ہونا اور بات ہے، بخشش کے لیے آل محمد کی محبت شرط ہے. اسی لیے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو آل محمد کی محبت میں داخل ہو اسے مومن کہتے ہیں. اصطلاح ہے جو اس برے تقریب تک پہنچی ہے اور بھی تیزی سے گزرنا ہے. وہاں دیکھیے اب خلوص کسے کہتے ہیں. میں بارہا گزارش کرتا ہوں جو مجھ سے بڑے ہیں مجھے معاف کیجیے گا بچوں کو سمجھانے کے لیے. یہ فرشیدہ خلوص کا نام یا دنیاوی سیاست نہیں چلتی، یا کینہ پروری نہیں چلتی. یہاں ایک دوسرے کو توڑنا جوڑنا یہ سیاست باہر کیا. یہاں کا خلوص دیکھیے، سب لوگ خمس کی رقم لے کر امام کی خدمت میں، یوں سمجھیے ہزاروں کی رقم لے کر لوگ کھڑے کہ امام ہم سے یہ رقم لے لیں. اس جو اب شتیتا بی بی کا تذکرہ ہے، جو رابطوں پر جائیں گے جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، صرف ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے شتیتا بی بی کی زیارت بنی ہوئی. واقعہ کیا ہے
کہ شتیدہ بی بی نے سنا، پوچھا کہ میرا امام ادھر آ رہا ہے، تو اس نے یوں سمجھیے 2 پیسے کسی کے حوالے کیے کہ یہ میرے امام کو دے دینا۔ وہ جو لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں پیسے لے کر کھڑے ہیں، اس وقت امام نے پوچھا وہ جو شتیتا نے مجھے بھیجا ہے وہ رقم کہاں ہے؟ وہ رقم دیا گیا اور آج تک وہاں ان کی زیارت بنی ہوئی ہے۔ اور اب یہ امام ضامن کا تذکرہ دیکھیے، سمجھ آپ ضرور رہے ہوں گے، اس میں رب تلاش کر لیجیے گا، یا تو گھنٹہ 2 گھنٹہ دیں تو پھر میں آپ کو سارے رب سمجھاؤں۔ امام ضامن اسے کہتے ہیں، یہ ہمارے امام ضامن، جس کی ضامن امام ضامن آپ بازو پہ باندھتے۔ جب بے نظیر قتل ہوئی لیاقت باغ، دیکھیے مسلمانوں کا رویہ دیکھیے اور علی والوں کا جواب دیکھیے، تو ان کے ہاتھوں پر، مرحومہ کے ہاتھوں پر بہت سے امام ضامن، عقیدتاً جس مزاج کی تھی امام ضامن وہ باندھتی تھی۔ بڑے عہدوں پر رہ کر کھلے عام امام ضامن باندھنا حوصلے کی بات ہے بزرگان وقت۔ وہ امام ضامن باندھتی تھی، تو جب یہ شہید ہوئی ہیں اس وقت کہا گیا لوگوں نے کہ اس کے بازو پر کتنی امام ضامن بندی تھی، وہ کیوں شہید ہو گئی؟ اس وقت اسی منبر کے خطیبوں نے کہا تھا، یاد رکھیے امام ضامن حرام موت سے بچاتی ہے، شہادت سے نہیں بچاتی۔ حرام موت نہیں مرنے نہیں، امام ضامن باندھے گی، دیکھیے موت برحق ہے، یہ تو نہیں کہ امام ضامن باندھے گی تو موت آئے گی نہیں۔ جسے امام ضامن باندھا جاتا ہے وہ حرام موت نہیں مرتا، وہ شہید کی موت مرتا ہے اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا بس تھوڑی سی تاریخی پس منظر اجازت ہے بزرگان محترم، تو میں اس بات کو مکمل کر دوں کہ میرا ٹائم تو پورا ہو گیا ہے۔ بعد میں مجھے کہیں گے آپ 12 منٹ سے اوپر جا رہے ہیں، دماغی توازن ٹھیک صاحب ایک دفعہ باواز بلانا ہے۔ صرف رویہ سمجھ لیں، مزاج سمجھ لیں کہ یہ امام ضامن، یہ اس کی شروع کہاں سے، بچوں کو بتا رہا ہوں، بڑوں کو نہیں سمجھا رہا، وہ اس سے بہت بہتر جانتا۔ امام جب ولی عہدی قبول کی تو امام کے نام کا سکہ جاری ہوا، یعنی وہ جو پوائنٹس ہوتا ہے، یہ امپلیمنٹ والے ٹیکنیکل باتیں بعد میں، امام کے نام کا سکہ جاری کروایا مامون نے ایران میں۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ امام پسند بھی نہ ہو اور اس کے نام کا سکہ بھی جاری کرے، اسی لیے کہتا ہوں فرش ادا پر بہت احتیاط سے بیٹھا کر دل کو صاف رکھا۔ کتنی مشکل منزل ہوتی ہے جب آپ کو ذاکر پسند ہی نہ ہو اور آپ کو سننا پڑے اس کو نگران محترم۔ اس سے بڑھ کے یہی کام امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جاری ہوا، اب جاری تو ہو گیا، بادشاہ نے حکم بھی دے دیا، پتہ نہیں کس نیت سے اس کو برداشت کرتے ہوں، اور جاری ہونے کی دیر تھی کہ لوگوں نے آنکھوں سے لگایا۔ اور عجیب تاریخ کا واقعہ ہے، جس کے ہاتھ وہ سکہ آتا تھا اس کو کیش نہیں کراتا۔ یاد رکھو امام کی عطا کی ہوئی کوئی چیز کیش کرانے کے لیے نہیں ہوتی، محبت کا تقاضا ہے۔ وہ سکہ اتنا مشہور ہوا لوگوں نے چوب کے گھروں میں رکھ لیا۔ عجیب منظر ہے۔ جب بادشاہ دوسرا آیا عباسی سلسلے میں تو انہوں نے سر جوڑ کے کہا کہ امام کے نام کا سکہ جاری ہے، ہماری بادشاہت ہے، سکہ اس کے نام کا جاری ہے۔ ہوتے نا بہت سے دانشور اپنی دانشوری دکھانے کے لیے، انہوں نے کہا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم حکم جاری کر دیتے ہیں کہ آج سے یہ اس سکے کی اہمیت ختم ہو گئی، ہم اسے کینسل کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، منسوخ کر دیتے ہیں، یہ اتنی کافی ہے گورنمنٹ کی اصطلاحوں کی بات۔ ہم ایک حکومتی حکم جاری کرتے ہیں کہ آج سے اس سکے کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوڑیوں کی نام ادھر ادھر پڑا رہے گا، لوگ جمع کر کے پھینک دیں گے اور ہم اسے ضائع کریں گے۔ اب ذرا بس منظر سنیے، ادھر اعلان ہوا سکے کا عالم کیا، لوگ جب واپس کرنے آئے نا کسی دکان پہ خریدنے کے، اس سکے کو دیکھا، چوم کے اپنے پاس رکھ لیا، کہا پوری دکان لے جائے، یہ سکہ مجھے دے دے۔ ولی کے چاہنے والے نا اس طرح سکوں کی حفاظت۔ امام نے اس سکوں کو بچانے کے لیے لوگوں کی محبت دیکھی نا، امام جانتا ہے محبت، تو امام نے کہا کہ تم ایسا کرو، اسے کپڑے میں سی کر اپنے بازو پہ باندھ لو
یہ سکہ تمہاری حفاظت کرے گا، سکہ بھی محفوظ رہے گا اور مومنین کی حفاظت بھی رہے گی۔ یہ وہ تاریخی پس منظر ہے جو امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ امام کے نام کا سکہ آپ بازو پہ باندھ لیتے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ امام کا شروع کیا ہوا بزرگان مدین۔ امام ضامن یوں ہی نہ باندھ دیا کرے ہر کسی۔ اب یہ امام ضامن کی تھوڑی سی گفتگو شاید میرے بزرگ بہت بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ روایت صرف برصغیر میں، یہ عرب کی روایت نہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہندو مت ہو، جہاں توہمات کا ایک سلسلہ ہو، برصغیر میں عزاداری کہتے کس کو؟ وہاں بہت سے کلابے اور یہ چیزیں باندھی جاتی ہیں۔ وہاں اس علاقے میں سے ایران کہتے ہیں، وہ آج تک امام ضامن باندھی جاتی ہے اور امام کے نام کے باندھی جاتی ہے، اللہ کے نام کے نہیں باندھی جاتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہر قدم پر یہ فتویٰ دینے والے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو، اللہ رازق ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن باندھتے امام پہ ہی ضامن اپنے بازو پہ ہے۔ یہ نہیں کہتے یہ اللہ کا ضامن ہے، امام ضامن کہہ کے باندھتے ہیں۔ عجیب تضاد ہے، مانتے نہیں لیکن بازو پہ باندھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بس یہ ہمارے برصغیر کا بس مجھے تیزی سے گزرنا ہے۔ اور دوسری یہ جو آپ فرش ادا پہ بیٹھے برصغیر میں، فارسی جاننے والے جانتے ہیں، روضہ خانی برصغیر میں مجلسوں کی جو اب ترتیب ہے اسے روضہ خانی کہتے ہیں اور روضہ خان کہتے ہیں مجلس پڑھنے والوں۔ اس کی بنیاد ڈالی ہے امام رضا علیہ السلام۔ دیکھیے اس سے پہلے جو عرب کی تہذیب ہے اس حوالے سے مجلس ہوئی تھی، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ایران میں جو بنیاد ڈالی۔ دو تین بہت ضروری باتیں بھی اور ہیں اسی امام کے حوالے سے بزرگان محترم، میں بھی اس کو بھی تیزی سے گزارتا ہوا چلا جاؤں۔ دیکھیے امام رضا علیہ السلام باقی ائمہ، دیکھیے جو بھی امام ہے جس مقصد کے لیے آیا ہے من جانب اللہ ہے اسے اپنا کام کیا، لیکن امام رضا علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ برصغیر کی جو تہذیب ہے وہ ایران سے برصغیر میں داخل ہے۔ عزاداری کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ایران میں آ کر جو ایک مکمل جسے عزاداری آپ برصغیر کی عزاداری کہتے ہیں، مجلس روضہ خانی اور عزاداری یہ امام کی شروع کی ہوئی ہے، ایران میں ہے جو کلچر یہاں ہے۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمتیں تمام مسائل تو ہیں نہیں۔ دیکھیے ایک تہذیب لے کر تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے، ابھی بھی انقلاب کا انقلاب ایران آیا، انقلاب درآمد ہو سکتا ہے، ثقافت درآمد نہیں ہو سکتی۔ ایران کا انقلاب ہے ہماری سلاخوں پر، لیکن جب ثقافت کو درآمد کرنے کی کوشش کی، وہ جو روزمرہ آپ اس سے سنتے ہیں دعائے کمیل اور حدیث کے سر کی جو الجھنیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں پڑھی جائے تو روز عاشور جیسا گریہ ہوتا ہے، اور یہاں اگر پڑھی جائے تو اب آشنا نہیں، اس لیے کہ عزاداری کا تعلق مقامی ثقافت سے ہوتا ہے۔ اور بس ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ایران سے عزاداری کی ثقافت لے کر کچھ لوگ برصغیر میں آئے۔ برصغیر میں ہزاروں سال کا ہندو مذہب موجود ہے، جہاں موسیقی مذہب کا حصہ ہے، صبح بجن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، رنگ کھیلے جاتے ہیں۔ اصول بس یاد رکھیے گا، اصول کیا ہے کہ اگر کہیں سے چھوٹی ثقافت بڑی ثقافت میں آئے تو اس پہ ضم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ لیکن کمال دیکھیے یہ عزاداری حسین ہے، کچھ لوگ یہ عزاداری لے کر برصغیر میں آئے، منظروں کے تقدس کے مقابلے پر عزاخانے قائم کیے گئے، پرشاد کے مقابلے پر حسین کا تبرک تقسیم کیا گیا، وہ جو کچھ ہاتھوں میں باندھتے ہیں اس کے مقابلے میں کلاوا، ہتکڑی، بیڑی، یہ تمام چیزیں، یہ اگربتی اور یہ تقدس جو ہے، لیکن تقدس کا مقابلہ تقدس سے کیا۔ مجھے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ منظر کے مقابلے میں جو مسجد بنی، منظر رہا، مسجد رہی۔ کبھی کوئی ہندو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، اور اگر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ بزرگان گرامی اندر دل کے اندر کے بہت سے ہندو نماز پڑھائے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہندو آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی مسلمان مندر میں جائے وہاں نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اب مقابلہ ثقافت کا بس ہاتھ میں جملہ۔ دیکھیے کمال ہم کیسے ناپیں گے
کہ کون سی ثقافت رہ گئی اور کون سی ثقافت غالب ہے. کم و بیش ہم اگر 100 سال بھی لگا لیں تو 100 سال میں اٹھا کر دیکھیں ہمیں پتہ لگے گا شاعروں سے، تاریخ دانوں سے. اگر کوئی مسلمان شاعر کسی بھگوان سے، کسی دیوی سے، کسی مندر سے متاثر ہو کر اپنے عقیدے کا اظہار کرے تو سمجھیے کہ ہندو کلچر غالب ہے. لیکن اگر آپ کو ایک مسلمان بھی شاعر بنا ہے جس نے کسی بھگوان کی، کسی مندر کی تعریف کی ہو، لیکن کم و بیش 150 ہندو سکھ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے یا علی کی تعریف کی ہے یا حسین کی تعریف کی ہے. اور تمام گفتگو کا حاصل شعر خود بولتا ہے. روپ کماری سب سے پہلی شاعرہ خاتون ہے لیکن مردانہ لہجے میں شعر کہتی ہے. بڑی تحقیق کے بعد پہلے سردار بیدی کے نام سے مشہور تھا، لیکن جب تحقیق کی تو روپ کماری کا یہ 4 مصرے ہیں. ہے ہندو کرتا ہے پوجا بتوں کی. خدا کے مقابلے پر ایک توہین رسالت کا مسئلہ ہوا تو یہاں سے وہاں تک آگ لگ گئی، برداشت نہیں کر سکتے. خدا کی قسم اس زمانے میں ATM مشینیں نہیں تھی، بیت المال تھا، ورنہ میں کہتا اسے بھی لوٹتے، اس لیے کہ بڑے بڑے توہین رسالت کرنے والے تو وہاں موجود تھے. کیا صلح حدیبیہ توہین رسالت کی مثال نہیں ہے؟ کیا اگر کوئی کھڑا ہو کر رسول کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے، مانتا رسول کو ہے اور کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے، اگر جانچیں گے تو توہین رسالت میں جب بھی دیکھیں گے تاریخ میں تو بغض علی نمایاں نظر آئے گا. علی کی محبت میں توہین رسالت بھی کر جاتے ہیں. اسی لیے تو رسول نے کہا ہے کہ اے علی تجھ سے نفرت کرنے والا جنت کی ہوا تک نہیں پائے گا. یہ ایک الگ موضوع بزرگان محترم، ایک الگ موضوع. تو برے صغیر میں اب شاعروں سے کہتا روپ کماری ہے، اس نے ہندو عقیدہ ہے، بھگوان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، لیکن جب اس نے بارہ کائنات کی ذات کا مشاہدہ کیا، جب مجلسوں میں محفلوں میں دیکھا، یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اور اسی بات پر آج ختم. ثقافت میں پھر کبھی انشاءاللہ. عقیدے کے 4 مصرے 40-50 سال پرانے شعر ہیں. اس 4 مصرے میں روپ کماری نے فیصلہ کر دیا کہ ہندو ثقافت پر کون سی ثقافت غالب آئی. محرابوں کی ثقافت غالب نہیں آئی. ہندوؤں نے روزے رکھنے نہیں شروع کیے، سارے ہندوؤں نے نمازیں پڑھنی نہیں شروع کر دی، لیکن ہندوؤں نے جو کام کیا وہ عقیدہ اور عزاداری. میں پھر کبھی تفصیل سے عرض کروں. 4 مصرے سن لیجیے، میری بات واضح ہو جائے گی. روپ کماری ہندو شاعر ہے، بھگوان کو خدا مانتی، مندر میں الٹے پاؤں باہر آتی، ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے رہتے. وہ کیا کہتی؟ نثارے مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں. نثارے مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں. اتنی بات کو ہندو سمجھتا ہے. نثارے مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خزاں جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک کچھ شکن سے پیار کرتا ہوں. 144 شاعر ہے بزرگان، رکھیں گے چنری کریں گے ماتم، حسین شیعوں کے ہی نہیں ہے. یہ جو ہماری روزہ مجلسوں کی تہذیب آئی، دیکھیے اس میں کمال کے بس آخری جملے. دور سے کھڑے ہوئے لوگوں نے یہی وجہ کہ مسجد میں آپ ہندوؤں کو نہیں جانے دیں، عیسائی کو نہیں جانے دیں، لیکن جب حسین کی فرش اعلیٰ بچھی ہے تو حر نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ آئے. اور بزرگان گرامی وہ جب یہاں آیا اس نے حسین کا ماتم کرتے ہوئے دیکھا. مسائل تو نہیں ہے لیکن واقعہ ہے اسی برِ صغیر کا. علامہ دربندی نے اسرار الشہادت پہ اس واقعے کو لکھا، اور بس میں تیزی سے گزر جاؤں اور اس کے بعد التماس دعا. اس نے یہ منظر دیکھا، یہ ماتم کر رہے، ماتم کی اہمیت کا پتہ لگا، افادیت کا پتہ لگا. شاعر کا نام ہے پرشاد ورما، ہندو شاعر. 4 مصرے سن لیجئے اس کا عقیدہ. لوگ اب عقل کے قائل ہیں نہ تدبیر کے ہیں، حر کی تقدیر کے یا پھر میری تقدیر کے ہیں. کیا جلائے گی مجھے آتش دوزخ ورما، میرے سینے پہ نشان ماتم شبیر کے ہیں. علامہ دربندی کا
شہادت سے برصغیر کا ایک واقعہ جسے بہت سے لوگوں نے کوٹ کیا ہے، نیٹ پہ بھی مل جائے گا، اور واقعہ اس کے بعد التماس دعا، کہیں آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، واقعہ چونکہ ایسا ہے۔ علامہ دیوبندی نے لکھا کہ دو بہنیں محلے میں رہتی تھیں، دونوں ہندو مسلک سے تعلق، ان میں سے ایک بہن کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہندو عقیدے کے مطابق لکڑیاں لائی گئی، چتا تیار کی گئی، اور چتا تیار کر لے اس کو جلایا گیا، اس کا پورا بدن جل گیا لیکن سینہ نہیں جلا۔ اب یہ ہندو سارے جمع ہوئے اور کہا کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سینہ نہیں جلا۔ دیکھیے الزام تو پہلے گناہ کا لگا، تو آئے اس کی دوسری بہن کے پاس اور اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کوئی ایسا کام، اس نے کہا میں نے ہمیشہ اس کو بہت پارسا پایا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ جہاں ہم رہتے تھے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ مسلمان تھے جو پہلی محرم کو فرشیدہ بچھا دیتے تھے اور اس کے بعد وہ حسین کو روکتے تھے اور رونے کے بعد اپنے سینے کو پیٹتے تھے۔ ایک دن میری یہ بہن کھڑی بھی تھی اور اس نے جب عورتوں کو سینہ کو بھی کرتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ ان کے درمیان حلقہ ماتم میں چلی گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو پیٹنے لگی۔ تھے ہندو بزرگان محترم، لیکن کیا جملہ کہا ہم سمجھ گئے۔ وہاں سے اٹھے، اس ٹکڑے کو جسم کے لائے، شیعوں کے حوالے کیا، ہم نے اپنا جسم جو ہے اپنی رسم پوری کر دی، یہ تمہارا حصہ ہے، تم اسے دفنا دو۔ جس سینے پر حسین کے ماتم کے نشان ہونا، جب اسے عام آگ نہیں جلا سکتی تو جہنم کی آگ اسے کیسے جلائے گی؟ پروردگار اس امام کے صدقے میں آج کے حوالے سے بات قبول فرما۔ امام ضامن ہے، امام رضا ہے، شاہ خراسان ہے، پروردگار جو لوگ زیارتوں میں جا رہے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما، جو مشتاق زیارت سے پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا اس 8ویں امام اس جنت ارضی کو اگر فردوس پر روح زمین است یہی است تو یہی است تو یہی است، ان کو اس جنت کی زیارت فرما پروردگار، بیمار ہونے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ کہ امام ضامن کا واسطہ یہ جو پورا شوق زمانہ ہے اس میں ہمارے شیعوں کی محافظت فرما، یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہونے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال مومن ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار آج نزول کا دن ہے، جشن ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، حضرت زنجانی صاحب کا جملہ ہے جب بڑے گھر میں کوئی خوشی ہو تو بڑے گھر میں جا کے مانگا نہیں جاتا، وہاں جھولی پہنا کر کھڑے ہو جایا جاتا ہے، اس لیے کہ مانگو گے تو جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا مانگو گے، جب وہ عطا کریں گے تو جو ان کی حدیں ہیں وہ عطا کریں گے۔ آئیے اسی بارگاہ میں جاتے ہیں پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا آج خانوادہ اہل بیت میں اس 8ویں نور کے ظہور کی شب ہے پروردگار، اس امام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب، جو بیماری شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو تعلیمی مراحل سے گزرے ہونے کا ہمیں عطا فرما۔ اللہ صاحب اور جو لوگ پروردگار کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، کسی بھی بیماری کسی بھی معذوری پروردگار یہ واسطہ محمد والے محمد کا انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور یہ فرشیدہ جو ہر جمعرات کو سجتی ہے اس کے شرکت کرنے والے اسی طرح جب تک ہماری سانس جاری ہے اس ذکر میں شریک ہوتے رہیں۔ زائرین جانے کی تیاری کر رہے ہیں، دعا کیجیے کہ میں بارہا گزارش کرتا ہوں جو زائرین جا رہے ہوتے ہیں وہ پلٹ کر دیکھ ضرور لیا کریں کہ آپ کو رخصت کرنے والے کچھ آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، یہ آنسو بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک تو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، ان کے آنسوؤں میں جھانک کر دیکھیے، جب بھی کسی ذریعے پہ جایا کیجیے تو ان کو ضرور یاد کیا کیجیے جنہوں نے آپ کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ پروردگار سب کو اس بارگاہ کی زیارت فرما جسے سید الشہداء کرم کہتے ہیں، بارگاہ جناب زینب السلام اللہ علیہ۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا شام میں مرکز نور ہے، دشمنوں کی سازش سے پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، اشتیاق زیدی شاہ ناصر جو مرحومین ہیں اور جملہ حضرات شریک ہیں ان کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔